اور لوگ پاکستان نو جناب اگے لے کے جانا چاہتے ہیں. موجودہ حکومت اور جڑی کولیشن حکومت ہے ایک جماعت ہے جناب پی ٹی آئی وہ احتجاج کری جا رہی ہے. پاک فوج نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی ہے اور گشت کرنا شروع کر دی ہے کہ ان کے دورے کے موقع پہ پی ٹی آئی جناب دھرنا کر کے بیٹھی ہوئی سی پیک بھی سی. اور پھر پتہ چل گیا کہ جناب یہ دھرنا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ بہادر سی پیک کے خلاف چائنا کے خلاف. تو یہ جڑے لوگ سن انہوں نے جناب کچھ لوگوں اپنے امپائر بنا کے اور انہوں نے استعمال کیتا اور انہوں نے انہوں استعمال کیتا اور دھرنا دیتا. بہت بڑا ویسے کنجر خانہ ہو رہا سی ساڈے کول. خاص طور تے جو چائنا والے پاسوں کوئی آندا ہے تے انہاں نوں ادوں ہی یاد آندا ہے. یہ تسی دیکھو اس شک کیتا جا سکتا ہے یا نہیں. انڈیا اور اسرائیل دی آپس سے گھٹ یاری ہے میرے دوستو. لیکن انڈین وزیر خارجہ کو بھی انہوں نے کہا جی باقاعدہ دعوت دی ہے کہ آؤ ساڈے احتجاج وچ شامل ہو. تسی ساڈے مہمان جے ساڈے بھرا جے. بس ہن تسی اندازہ خود ہی لا لو میں اس سے زیادہ ہور گل نہیں کردا. ہم خیالی ٹولہ عمران خان ہم خیال اسرائیل کے اور ان کے جو دوسرے لوگ جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں احتجاج کو اس میں علی امین گنڈا پر بھی شامل ہے اور باقی جو ان کی قیادت ہے وہ بھی شامل ہے. لیکن عوام کو غلط گائیڈ کیا گیا. عوام کو یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جا رہی. اسی دساں گے اپنے لالیاں نوں, اسی دساں گے اپنے پنجابی بھراواں نوں, اسی دساں گے اپنے سندھی بھراواں نوں, کشمیریاں نوں, گلگت بلتستان والے دوستاں نوں کہ بھائی جان اے تسی سمجھو گل نوں. اے جماعت جڑی ہے بیڑا غرق کرنے واسطے لگی ہوئی ہے. تسی کیوں نہیں مانتے؟ لیکن احتجاج کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا عمران خان باہر آ جائے گا جیل چ؟ خدا دی قسم ایویں دے احتجاجاں نال کوئی جیل چ بندہ باہر کوئی نہیں آوندا ہوندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر. آج بھی جو حالات ہیں پاکستان کے وہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنے ہیں کہ پی ٹی آئی نو کی وقتہ پیا ہوا ہے اور وہ پاکستان نو کی کرنا چاہتے ہیں یہ تمہیں میں دسنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جڑی وڈی وڈی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے رات تو لے کے ہون تک وہ تمہیں میں دسن لگا. تسی ہو جو تیار اور کوشش کرو کہ سارا ویلاگ پورا دیکھو تاکہ تمہیں کوئی پتہ چلے کہ کی ہو رہا ہے. اور سچی خبریں سننے واسطے تمہیں پتہ ہے کہ تھوڑا ٹائم کرنا پیندا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو خبریں جو بتاتا ہوں جو ویری ویری امپورٹنٹ ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے بھارتی وزیر خارجہ کو بھی احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت. پاک فوج نے اسلام آباد میں مختلف مقامات پہ جناب آگے فوج بہ گئی ہے. یہ کیوں فوج آئی ہے بھرا یہ تمہیں دسے گا. فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات ہوئی ہے جناب وزیر اعظم شہباز شریف سے. شکوے شکایتیں ہوئی ہیں. یہ بھرا دسے گا کہ وہ اندر دی خبر کی ہے اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے میاں محمد شہباز شریف سے کیا بات کی ہے. یہ ساری خبریں ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویلاگ کو پورا سنیں گے اور ٹراکر ایکسکلوسیو کو جناب سبسکرائب بھی کریں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں جناب. ایک بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور لوگ پاکستان نو جناب اگے لے کے جانا چاہتے ہیں. موجودہ حکومت اور جو کولیشن حکومت ہے ایک جماعت ہے جناب پی ٹی آئی وہ احتجاج کری جا رہی ہے. 2014 میں بھی دھرنا ہوا تھا اور اس ٹائم بھی وزیر اعظم چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا, پرائم منسٹر نے آنا تھا اور ان کے دورہ پھر جناب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دورے کے موقع پہ پی ٹی آئی جناب دھرنا کر کے بیٹھی ہوئی سی پیک بھی سی. اور پھر پتہ چل گیا کہ جناب یہ دھرنا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ بہادر سی پیک کے خلاف چائنا کے خلاف. تو یہ جڑے لوگ سن انہوں نے جناب کچھ لوگوں اپنے امپائر بنا کے اور انہوں نے استعمال کیتا اور انہوں نے انہوں استعمال کیتا اور دھرنا دیتا. بہت بڑا ویسے کنجر خانہ ہو رہا سی ساڈے کول. لیکن بہرحال اب جناب دوبارہ پی ٹی آئی نے احتجاج بغیر اجازت لیے ہوئے کرنا شروع کیتا ہے اور کے پی کے سے ہمارے کچھ پختون بھائیوں کو ساتھ لیا ہے گمراہ کر کے ان کو. ورنہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں آئے. نہ کے پی کے سے آئے ہیں, نہ پنجاب سے آئے ہیں, نہ سندھ سے آئے ہیں, نہ کشمیر سے آئے ہیں, نہ گلگت بلتستان سے آئے ہیں. صرف چند لوگ کیونکہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے اور کے پی کے کی عوام کو ساتھ لے کے. تو یہ جو اسرائیلی ہم خیال اس لیے کہ اسرائیلی اخبار نے کیا کہ عمران خان ساڈا ہم خیال ہے
تو اگر ان کو دیکھا جائے، اور عمران خان نے اپنے بیان میں اسرائیل کے اس دعوے کی نفی بھی نہیں کی، تو جناب اس لیے ہم اسرائیلی ہم خیال کہتے ہیں. اور اسرائیلی ہم خیال آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت تو KPK میں ہے، عوام تو وہاں کے لالے تو ہمارے بہت زبردست لوگ ہیں، لیکن ابھی ان کو پتہ نہیں چلا کہ ایک جڑی PTI ہے انہوں نے استعمال کیویں کر رہی ہے. بس ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں چلا. جن کو پتہ چل گیا وہ تو بالکل نہیں آ رہے، اور جن کو پتہ نہیں چلا کہ جناب یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں اجلاس ہو رہا ہے تنظیم کا، اور جس میں دوسرے ممالک کے وزراء خارجہ آ رہے ہیں، اور اس لیے PTI جو ہے چائنا، شنگھائی تو انہیں پتہ چائنا کا نام لگیا ہوا ہے نا، تو چائنا کے لوگ جب بھی پاکستان میں آ کے ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ایک کوئی جماعت ہے جناب جیڑی احتجاج توڑ پھوڑ اور دھرنا دین لگ جاندی ہے. تو چیک کر لو ریکارڈ. اور ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا دی گاٹی جاری ہے، اور دشمن نے دونوں پاکستان دے سخت، اور دوسری طرف محب وطن پارٹی کہلانے والے PTI کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آج ایک بیان آیا ترجمان کی طرف سے PTI کے کہ ہم جناب جو SCO یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے اس میں جو بھارتی وزیر خارجہ آ رہے ہیں جناب سبرامنیم جے شنکر، ان کو باقاعدہ PTI کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آؤ اور ہمارے احتجاج میں شامل ہو جاؤ، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور پاکستان کو مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ آپ بیٹھ جائیں احتجاج میں آ کے. باقی چائنا دے بھی وزیر خارجہ نو نہیں کہن گے، دوسرے جو ممالک نے انہوں دے وزراء خارجہ نو انہوں نے نہیں کیا. بھارتی وزیر خارجہ کو کیوں کہا ہے، اور ان کو کہا، ان کی تعریفیں کی ہیں، اور ایک طرف جناب یہ اسرائیل ان کی تعریفیں کری جا رہا ہے، اور دوسری طرف انڈیا کے فورن منسٹر سبرامنیم جے شنکر کو PTI نے اپنے اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے دعوت دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ دوست پھر انہاں دے انڈیا اور اسرائیل ہوئے پکے ہو گئی گل یا نہیں. ایک طرف تسی دیکھو کہ تسی پاکستانیوں خدا دا واسطہ سمجھو گل نوں، ایک طرف اسرائیل عمران خان کی تعریفیں کرتا ہے اور ہم خیال کہتا ہے، اور دوسری طرف PTI جے شنکر کو، سبرامنیم جے شنکر کو، وزیر خارجہ بھارت جو پاکستان میں آ رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم میں، اس میں اپنے اس احتجاج میں اس کو شامل ہونے کی دعوت کیوں دے رہی ہے یہ پارٹی؟ آپ خود سمجھ جاؤ، اگر نہیں سمجھنا تہاڈی مرضی ہے، بہرحال میرا کام ہے تمہیں دسنا، ڈیٹیل میں دس دینا کہ اے جناب انہوں نے کہا ہے کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں آنے والے مہمانوں اور مندوبین کو ہمارے احتجاجی مظاہرے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم انہیں پاکستان کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں. انہوں نے گلاں کیتیاں، اور نال ہی کیا ہے کہ جناب آجو جے شنکر صاحب، بھارتی وزیر خارجہ صاحب، ضرور آپ آ رہے ہیں پاکستان، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے احتجاج میں شرکت کریں، آئین اور پاکستان کو مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا اور ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو شاید بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے رہیں اور اس خطے میں امن ہوگا. جناب اے دیکھ لو تسی کہ اے اس طرح دیاں گلاں کر رہے ہیں کہ انڈین وزیر خارجہ کو اپنے اس احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، باقاعدہ اس کا نام لے کے، باقی کسی ملک کے وزیر خارجہ کا نام لے کے ان کو نہیں بلا رہے. بس باقی تسی خود سمجھ جاؤ. جلدی نہ آگے چل رہے ہیں. پاک فوج نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی ہے اور گشت کرنا شروع کر دی ہے. کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ احتجاج ہے تو اس وجہ سے احتجاج کو روکنے کے لیے ہمیں روکنے کے لیے PTI والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں روکنے کے لیے یہ فوج کو بلایا گیا ہے. آرٹیکل 245 کے تحت سیکیورٹی کی ذمہ داری پاک فوج نے جناب ہمارے سپریم تگڑے قسم کے ادارے نے جناب سنبھال لی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی تعیناتی کے احکامات وزارت داخلہ نے دیے ہیں اور فوجی دستے جناب آ چکے نے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے باعث 5 سے 17 اکتوبر تک اسلام آباد میں پاک فوج کی تعیناتی
کی منظوری دی گئی ہے، اور اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج بھی جاری ہے۔ شنگھائی تنظیم کا اجلاس شروع ہونے لگا اور پی ٹی آئی نے اتنے احتجاج کرنا شروع کیتا ہے۔ ٹائمنگ چیک کرو جناب، اور آپ لوگ سمجھیں پلیز اس بات کو، لیکن نہیں اگر سمجھنا تہاڈی مرضی ہے، اندھی تقلید اگر کرنی ہے پھر بھی تہاڈی مرضی ہے۔ اور اس وقت وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں جناب یہ جو ہم خیال اسرائیل کے ہم خیال لوگ ہیں، جو خیبر پختونخوا سے لے کے پنجاب اور دوسرے صوبوں سے بھی آئے ہیں، اور تعداد ویسے بہت کم ہے، تو ان کی آنکھ مچولی پولیس کے ساتھ ہلکی پھلکی بھی جاری ہے۔ ڈی چوک تو انہوں نے پہنچنا ویسے انہوں نے کوئی نہیں دیتا حاجے تک، اور انہوں نے بڑی کوشش ہے کہ ڈی چوک جا کے قبضہ کر لیے تو اتنے جا کے بہ جائیے، اور کیونکہ امریکہ نو بھی خوش کرنا ہے، اسرائیل نو بھی خوش کرنا ہے، اور اسرائیل دے جڑے یار نے انڈیا، انہوں دے وزیر خارجہ نو بھی نال ملان دی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، پھر بھی پاکستانی جناب کہتے ہیں کہ عمران خان جڑا ہے وہ پارٹی جڑی بڑے پیٹریوٹک نے، بڑے محب وطن نے، ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے میرے۔ بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایز اے پاکستانی اس چیز پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور حب الوطنی کا جذبہ ہمارا جواں ہے، اور ہم اپنے پاکستان کے خلاف جب بھی یہ دیکھیں آپ کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے، اس پالیسی تے پی ٹی آئی چل رہی ہے۔ اور جب بھی اس طرح کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے، یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی دوسرے ملک دا آندا ہے، خاص طور تے جو چائنا والے پاسوں کوئی آندا ہے، تے انہاں نوں ادوں ہی یاد آندا ہے۔ یہ تسی دیکھو، یہ شک کیتا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تسی دیکھو کہ انڈیا اور اسرائیل دی آپس سے گھٹ یاری ہے میرے دوستو، لیکن انڈین وزیر خارجہ کو بھی انہوں نے کہا ہے جی، باقاعدہ دعوت دی ہے کہ آؤ ساڈے احتجاج تسی شامل ہو جی، تسی ساڈے مہمان جے، ساڈے بھرا جے۔ بس ہن تسی اندازہ خود ہی لا لو، میں اس سے زیادہ ہور گل نہیں کردا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خیالی ٹولہ عمران خان، ہم خیال اسرائیل کے، اور ان کے جو دوسرے لوگ جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں احتجاج کو، اس میں علی امین گنڈا پور بھی شامل ہے، اور باقی جو ان کی قیادت ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن عوام کو غلط گائیڈ کیا گیا، عوام کو یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جا رہی۔ اسی دساں گے اپنے لالیاں نوں، اسی دساں گے اپنے پنجابی بھراواں نوں، اسی دساں گے اپنے سندھی بھراواں نوں، کشمیریاں نوں، گلگت بلتستان والے دوستاں نوں کہ بھائی جان اے تسی سمجھو گل نوں، اے جماعت جڑی ہے بیڑا غرق کرن واسطے لگی ہوئی ہے، تسی کیوں نہیں مانتے؟ لیکن احتجاج کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا عمران خان باہر آ جائے گا جیل چ؟ خدا دی قسم ایویں دے احتجاجاں نال کوئی جیل چ بندہ باہر کوئی نہیں آوندا ہوندا، اور نہ انہوں نے ہجے فی الحال کوئی انہوں دا پلان ہے آن دا، وہ تے اندر بیگ زیادہ خوش نے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی اندر ہی بہیے تاکہ اندر انہوں نے زیادہ سیفٹی اور سیکیورٹی نظر آ رہی ہے۔ اتنے بھی تو پروٹوکول ملیا ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی قیدی کو اتنا پروٹوکول نہیں ملا جتنا عمران خان صاحب کو 2 عدد مشقتی، اور وہ جڑے باقاعدہ یعنی کہ دیسی مرغیاں بھی بنا کے کھلاندے نے۔ کیویں دا بندہ ہے ویسے؟ خدا دی قسم مینوں حیرانگی ہوندی ہے کہ ملک 'چ ہیجانی کیفیت برپا کر کے خوش ہو کے بیٹھا ہے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم دے اجلاس ہو رہا، اور فارن منسٹر آ رہے ہیں دنیا دے پاکستان 'چ، اور انہوں ساڑ پیا ہوا ہے، اور وہ امریکہ دے اور اسرائیل نوں خوش کرن دے چکراں 'چ پھر اتنے آ کے شور شرابہ ڈی چوک سے کرنا چاہتا۔ میں چاہنا کہ ڈی چوک کے لیے کوئی قانون سازی ہو جائے کہ کم از کم اسلام آباد کا یہ ریڈ زون کا یہ جو علاقہ ہے، اس کو جناب اس پہ کوئی قانون سازی ایسے ہو جائے کہ ادھر کوئی منہ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی منہ کرے گا تو اس پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہوگا اس پہ صدر، اس پارٹی کا صدر، سیکٹری، ان سارا نو انہاں دی پرچہ کرو، عوام ساری چ نہ کرو، اور انہاں دونوں نو جناب 2-3 لوگاں نو اندر تک دیو پکا، اور اس تے کوئی ضمانت عدالت نہ لوے، 2 مہینے دی حفاظتی ضمانت بھی نہ دے، اور جج بھی مہربانی کرو تسی ذرا تھوڑا جا پاکستان دا خیال کر لو سر۔ تو یہ اگر اس طرح کا کوئی بن جائے تو پھر کوئی بندہ میرا نہیں خیال کہ ڈی چوک کی طرف منہ کرے گا۔ اگے ایک اور خبر ہے جناب، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں 3 ایسے جڑے بندے نے، ان تینوں دا تعلق جناب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ نمبر 1 وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا، ان کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ تیسرا آئی جی خیبر پختونخوا، ان کا تعلق بھی جناب ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ تو آج کل خیبر پختونخوا پہ 3 بندے جڑے نے باقاعدہ انہاں دا کنٹرول جڑا ہے وہ دیکھو کہ ڈیرہ اسماعیل خان دے لوگاں دے کول ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان دے حالات اتنے خراب ہیں،
اور خیبر پختونخوا کے جو گورنر صاحب ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے اتنی کوشش کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جناب علی امین گنڈا پور میرا کہنا مان لے اور ہم اکٹھے بیٹھے، ہم ایک کی گرائی ہیں، ایک کی شہر سے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور جناب وہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ اور آج اسی وجہ سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے شکوہ کیتا ہے، اور شکوہ کیتا ہے خیبر پختونخوا کے معاملے پر انہوں نے کہ وفاق کی طرف سے غیر سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیاسی صورتحال جو ہے اس پہ انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت پر چڑھائی کے لیے کروڑوں روپے کا ساز و سامان خریدا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب باقاعدہ دس رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان نو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میرے گرائی علی امین گنڈا پور نے جناب کروڑوں روپے کا سامان خریدیا وفاق تے چڑھائی کرنے واسطے جڑا آ رہا ہے۔ اور گورنر خیبر پختونخوا جناب علی فیصل کریم کنڈی صاحب جڑے نے وزیر اعظم سے صوبے کے معاملے پر وفاقی حکومت کی غیر سنجیدگی پر شکوہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہت افسوس دی گل ہے سر شہباز شریف صاحب، تسی ساڈے صوبے نو تحریک انصاف دے رحم و کرم تے چھوڑ دیتا ہے۔ اور انہوں نے پھر جناب صوبے کے معاملات میں دلچسپی لینے کی درخواست کی ہے اور موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے مختلف آپشنز بھی بتائیں، اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ دے تو ہم خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی گورنر صاحب نے اگلے ہفتے وزیر اعظم پاکستان کو خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت بھی نال ہی دے چڑی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ جناب یہ گورنر راج لگے گا خیبر پختونخوا میں۔ میں تو ویسے یہی سمجھنا لگنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو چلانا چاہیے، اور یہ اچھا شگن نہیں ہوتا کہ کسی بھی صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ لیکن میں اتنا حیران ہونا انہاں لوگوں سے جنہوں کوئی آپشن ہی نہ ہوئے، لوگوں کو معیار زندگی کے لیے کوئی کام ہی نہ ہو رہا ہوئے، صوبے کے وسائل وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صرف بڑکاں اور گنا اور بدماشی کردہ پھر پرا، تو پھر مجھے بتائیں کہ صوبہ چلانا نہیں ہے، عوام تے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ابھی ہماری جذباتی عوام کو، وہاں پہ دوستوں کو، بھائیوں کو جو ان کے ساتھ ہیں، لالوں کو نہیں پتہ، ابھی جب پتہ چل جائے گا تو پیچھے ہٹ جانا انہوں نے، کیونکہ بڑی خوددار قوم ہے، ان کو جب پتہ چل گیا کہ یہ جناب ہم خیال ہیں اسرائیل کے، ہمارے جناب یہ پی ٹی آئی کے لیڈرز، تو وہ لازماً ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ انڈیا ہمارا دشمن نمبر 1، اس کے وزیر خارجہ کو یہ اپنے احتجاج میں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ایک وزیر خارجہ دشمن ملک کا اس کو ساتھ لے کے بیٹھیں گے احتجاج میں، تو وہ جو ہمارے خوددار قسم کی قوم ہے، پنجاب سے بھی جو لوگ ہوں گے، دوسرے صوبوں سے بھی ہوں گے، خیبر پختونخوا سے خاص طور پہ ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے، زیادہ بڑی تعداد اسی صوبے سے آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے سارا کچھ پتہ چل گیا، لازماً وہ جناب اس جماعت کو توبہ طائب کریں گے اور پیچھے ہٹ جان گے۔ مینوں بہت زیادہ اس چیز کا یعنی کہ یقین ہے۔ اور بہرحال یہ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ یہ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کو دینی تھیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جیڑا مینوں لوگ کہتے ہیں ڈیول ایجنٹ ہے، وہ اپنی فیس سیونگ واسطے رات اتنے کسی پاسے بہے گا تو سویرے واپس جائے گا، لیکن ڈی چوک پہ داخلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، ہون تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج جناب اسلام آباد کی فضاؤں میں، ہواؤں میں جناب آ گئی ہے۔ تو تجھے تو پتہ ہے پھر جدوں پاک فوج آ جائے تو پھر کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہوندی۔ وہ پرانی گل ہے کہ ادوں انہوں نے جناب 9 مئی کے واقعے سے جان بوجھ کے انہاں تے سختی نہیں سی کیتی، لیکن ہن انہوں نے کہا کہ ایسی دی تیسی پھیر دینی۔ انہوں نے اس تو جناب آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ڈی چوک پہ پی ٹی آئی کے لوگ نہ عمران خان کا جڑا کیک کولر چھپا کے جڑا علی امین گنڈا پر پھر رہا پرا، وہ خیبر پختونخوا سے کیک لے کے آئے ہیں۔ عمران خان کی سالگرہ بھی ہے کاٹنے کے لیے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ڈی چوک پہ رات کو 12 بجے ہم وہاں عمران خان کی سالگرہ کا کیک بھی کٹیں گے، لیکن وہ مجھے لگتا ہے یہ جڑا سپنا ہے یہ بالکل بڑھ گیا پرا۔ بھائی کو فوری طور پہ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے بھی لیکن دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔